السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ناول ہے ضدی عشق میرا۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تاج سکندر کی 3 اولادیں تھیں، بڑے بیٹے حیات سکندر، چھوٹے افضال سکندر اور سب سے چھوٹے بیٹے عزیز سکندر۔ بڑے بیٹے کی شادی خاندان میں ہوئی، بیوی کا نام منزہ تھا اور یامین سکندر کی ماں، لیکن یامین کی پیدائش کے بعد کینسر جیسے موذی امراض کا شکار ہو گئی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی اپنے دوست سویرا کو وہ بیاہ کے گھر لے آئی۔ انہوں نے یامین کو ماں کا پیار تو دیا، لیکن اپنے بیٹے داور کی پیدائش کے بعد وہ یامین کو نظر انداز کرتیں۔ لیکن دادا تاج سکندر، جن کے لیے یامین سے بڑھ کے کوئی نہ تھا، داور یامین سے 3 سال چھوٹا تھا۔ دوسرے نمبر پہ تھے افضال سکندر، جن کی شادی شمائلہ سے ہوئی تھی۔ دونوں ہی خوش تھے اپنی زندگی میں، لیکن بس اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ لیکن اللہ نے ان کی سن لی اور شادی کے 10 سال بعد انہیں ایک ننھی سی کلی سے نوازا، جس کے گال روئی کی طرح نرم اور آنکھیں بالکل کانچ کی طرح نیلی تھیں۔ چھوٹی سی وہ ہر ایک کو انٹرٹین کرتی، نام بھی اس کا دادا جی نے کشش ہی رکھا۔ وہ سب کو بہت لبھاتی تھی اور وہ دادا کی جان بنتی چلی گئی۔ 4 سال کی ننھی جان کو وہ سویرا کے پاس چھوڑ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ لے کے تو کشش کو بھی جانا چاہتے تھے، لیکن ان دونوں کو بیماری کی وجہ سے نہ بھیج سکے۔ واپسی پہ ان کا پلین کریش ہو گیا اور وہ واپس نہ لوٹ سکے۔ 4 سال کی ننھی جان کتنے دن یوں ہی دروازے کو تکتی گزرتی رہ گئی کہ دادا جان تڑپ جاتے۔ یامین 10 سال کا تھا، اسے بھی کشش کا یوں اداس ہونا اچھا نہ لگتا تھا۔ وہ اس کی بہت دل جوئی کرتا، اس کے لیے چاکلیٹس لاتا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، اور وہ یامین کے ساتھ اٹیچ ہونے لگی۔ یہ بات سویرا بیوی کو ایک آنکھ نہ پائی اور ان کے بیچ دوریاں بننا شروع کر دیں۔ تیسرے نمبر پہ تھے عزیز سکندر۔ ان کی شادی بھی خاندان میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام عالیہ تھا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، سب سے بڑی جویریہ، اس سے چھوٹا سمیر اور سب سے چھوٹی کرن تھی۔ کرن کشش سے 2 سال بڑی تھی۔ غرضیہ گھر کا ہر بڑا چھوٹا فیصلہ دادا جی ہی کرتے تھے۔ انائشہ یونی سے واپسی پہ فائق کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ وہ بہت بڑا ہوٹل تھا۔ ریسیپشن سے فائق کا پوچھ کے وہ اس تک پہنچ بھی گئی تھی۔ اس نے کافی دیر انتظار کروایا۔ وہ بہت مصروف تھا، لیکن نوکری لگ گئی تھی، وہ خوش تھا۔ کل سے جوائن کرنا تھا، پارٹ ٹائم تھا اور ایکسٹرا ٹائم لگنے سے کمیشن الگ ملنا تھا، اور وہ خوش تھا، اور سیلری پیکیج بھی بہت اچھا تھا، اور ہوٹل بھی کافی بڑا تھا۔ وہ بہت خوشی سے گھر پہنچی اور آبدہ بیگم کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے رب کا شکر ادا کیا۔ کھانا کھا کے وہ بھیمبا پڑھ کے جلدی فارغ ہوئی اور ماں کو لے کے باہر آؤٹنگ پہ چلی گئی۔ اب ناراضگی ختم بھی کر دو یار۔ سمیر نے کوئی 10ویں بار ہاتھ جوڑے تھے، لیکن کشش کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ آج 3 دن بعد یاد آئی منانے کی، اور ضرور کوئی کام ہی ہوگا، اس لیے آئے ہو۔ کشش نے پاپ کارن کھاتے ہوئے مووی دیکھتے ہوئے لاپرواہی انداز میں کہا۔ سمیر تھوڑا سسپٹایا۔ یار اس بار دمک زیادہ ہی غصے میں تھی، تو سوچا تھوڑا غصہ اتار دیا جائے، پھر ہم جائیں اپنی باس کو منانے۔ کرن نے بھی مسکا لگایا۔ بس رہنے دو اور جلدی سے کم بولو، کیا ہے کام بولو، بہت بزی ہوں میں۔ ہاتھ چھاڑتے چینل چینج کرتے الٹ مارنے والے انداز میں کہا۔ اف، ناراضگی ختم کرو پہلے، سمیر نے شرط رکھی۔ کشش سوچ میں پڑ گئی۔ آئس کریم کھلاؤ گے؟ پھر کشش نے اپنی شرط رکھی۔ ڈن۔ سمیر یہی تو چاہتا تھا کہ وہ واپس چل پہلے کی طرف ہنسنے مسکرائے۔ وہ ہنستی مسکراتی، پورا گھر ہنستا مسکراتا۔ وہ اداس ہوتی تو پورا گھر ویران ہو جاتا۔ اور تم میڈم آج چکن بریانی کھلاؤ گی اپنے ہاتھوں سے بنا کے مجھے فوراً؟ اسے خوش ہوتی ہوئی کرن کو بھی لگے ہاتھوں پکڑا۔ ہم اوکے، ڈن۔ کرن بھی مان گئی۔ چلو، کشش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کدھر؟ کرن نے حیرانگی سے پوچھا۔ پہلے آئس کریم کھاتے ہیں، پروگرام ترتیب دیا اور فریش ہونے ہاتھ کا رخ کیا۔ اس کی تیزی دیکھ کر سمیر زیر لب مسکرائے۔ تینوں تیار ہوتے اجازت لیتے اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ ارے بھائی، یہ آفت کا ٹولہ کہاں جا رہا ہے؟ داور نے انٹر ہوتے ٹوکا، جبکہ کرن پہ ایک بھرپور نظر ڈالی بولا، اور اس کی نظروں کا جھنکا کشش نے بخوبی محسوس کیا تھا۔
آ جائیں، آئس کریم کھانے جا رہے ہیں۔ آپ کی کمی ہے، سیٹ بھی خالی ہے۔ پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی۔ سمیر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے وہ چہکتی ہوئی بولی، اور کرن جو پیچھے بیٹھی تھی کشش کی یوں کھلم کھلا دعوت دینے پہ بری طرح سسپٹائی۔ داور نے کرن کا چنچکا نوٹ کر لیا۔ ارے نہیں، تم لوگ جاؤ، میں پھر کبھی جوائن کروں گی۔ داور کرن کا گریزید دیکھا وہاں سے مسکراتے واک آؤٹ کر گیا، اور سمیر نے گاڑی رن وے پہ ڈالی، جبکہ کرن دل ہی دل میں داور کے نہ آتے پہ شکر کا کلمہ ادا کر رہی تھی۔ مما، 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس بات کو ہم لوگوں نے ختم نہیں کیا۔ کیا یہیں زندگی ختم ہوتی ہے؟ کیا یامین آگے نہیں بڑھا؟ کیا جویریہ ماں کے پاس بیٹھی یامین کی حالت پہ گڑ رہی تھی؟ اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور ایک بیٹی کی ماں تھی۔ کیا کہوں میں جویریہ، سب سویرا بھابھی کے ہاتھ میں ہے۔ عالیہ بیگم بھی افسردہ ہو گئیں۔ پھر بھی مما اب یامین کو سب بھلا کے آگے بڑھنا چاہتی، اور سویرا مما تو کبھی نہیں چاہیں گی کہ یامین آگے بڑھے۔ آخر ان کی بھتیجی تھی وہ، بھائی کی بیٹی، وہ کہاں چاہتی ہیں کہ وہ اسے بھلا آگے بڑھنے دیں؟ تو یاد رکھنے کا فائدہ بھی ہے، جو لڑکی شادی کے روز سے بھاگ جائے اس سے کون دوبارہ اپنے گھر کی عزت بناتا ہے؟ عالیہ نے سخت غصے میں کہا۔ انہیں ویسے بھی سویرا بھابھی سے منافقت کی بو آتی تھی، اس لیے کبھی ان سے نہیں بنی ان کی۔ بھاگ گئی وہ ایک تو زبردستی کی یامین کے ساتھ۔ اس وقت وہ پڑھائی بھی مکمل کر پایا تھا، نکاح کر دیا، اور رخصتی والے دن کیا کہہ رہی ہو، کسی کے ساتھ زبردستی؟ سویرا کے اچانک آ کے ٹوکنے پہ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئس کریم کھاتے وہ ادھر ادھر سے مکمل لاپرواہی آئس کریم سے بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ تمہارے منہ پہ کیوں 12 بجے ہیں؟ کرن کو ٹوک ہی دیا کشش نے۔ نہیں یوں ہی، کرن نے ٹالا، میں ایک ضروری کال کر کے آیا۔